الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دنیا میں رہتے ہوئے آپ سب جانتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ کی ملاوٹیں ہر دور میں ہوتی رہتی ہیں، الا یہ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک، خلفائے راشدین کا، بالخصوص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمانوں نے کسی نے بھی سچ اور جھوٹ کا مکس اپ نہیں کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہی حقانیت چلی آ رہی تھی، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ جوں وقت گزرتا گیا، جوں سال اور صدیاں گزرتی گئیں، جھوٹ بڑھتا رہا، اتنا بڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرما دیا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص میری طرف ایسی بات نسبت کرے جو میں نے نہ کہی ہو، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ گویا کہ آپ نے ڈرا دیا، دھمکا دیا اور تنبیہ کر دی، خبردار، نبی کی طرف کوئی بات نسبت کرنے سے پہلے ریسرچ کر لو، تحقیق کر لو، اگر صحیح ہے تو بیان کرو، ورنہ نہیں، صرف سنی سنائی کے اوپر مت جاؤ۔ آج کل اس دور کے اندر ہمارے بریلوی مشائخ اور علماء کثرت سے، اور پھر اسی طرح سے ہمارے دیوبندی علماء بھی کثرت سے نہیں، لیکن ان میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ بعض ایسی روایتیں بیان کر دیتے ہیں، جیسا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، وہ تو بڑی کثرت سے ایسی روایتیں بیان کرتے ہیں جس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوتا، جھوٹی اور موضوع روایتیں ہوتی ہیں۔ اور میں اگر یہ کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، نام نہاد پروفیسر مولویت کا چغہ پہننے کے باوجود اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے کے باوجود، ان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو پرواہ نہیں کرتے اور جھوٹی روایتیں، من گھڑت روایتیں منبر و محراب پر ذکر کر دیتے ہیں، لیکن یہ آپ کو 1 یا 2% ملے گا۔ ہاں، دیوبندیوں کیا آپ کو 20 سے 25% ملے گی یہ چیزیں، اور بریلویوں کیا تو یوں کہیے کہ 95% وہاں پر یہ چیزیں ملیں گی جو جھوٹ بیان کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حق کی تلاش ہے تو آئیے، ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی مسلک کے ایک بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب تحریر کری ہے جس کا نام ہے موضوعات کبیر، یعنی بڑی جھوٹی من گھڑت باتیں اور روایتیں جس کے اندر درج کی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 91 میں کہ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میری امت کے چراغ ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بالکل غلط ہے، یہ حدیث بے اتفاق محدثین موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ پھر اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی اپنی کتاب کے صفحہ 96 میں فرماتے ہیں، خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال حج کے موسم میں جمع ہوتے گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بارے میں کوئی شے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بیان کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا زندہ ہونا، یہ حدیث بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ صفحہ 98 میں آپ نے اس کو واضح کر دیا۔ پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ
اپنی کتاب موضوعات کبیر کے صفحہ 98 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب من گھڑت روایتیں ہیں، اور یہ ہمارے احناف کے ہاں بہت زیادہ بیان کی جاتی ہے کہ جی اختلاف امتی رحمتن، اختلاف امتی رحمتن، اختلاف تو چلے گا اور یہ تو باعث رحمت ہے۔ بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ آپ کے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے عالم بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب موضوعات کبیر میں اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی نے یہ بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حدیث منکر ہے، صفحہ 134 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کہ بلال اذان میں شین کو سین بدل دیا کرتے تھے، کتب حدیث میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ صفحہ 136 پر آپ نے یہ درج کیا۔ اور ایک یہ روایت کہ عالم کے پیچھے نماز پڑھنے سے 40,440 نمازوں کا اجر ملتا ہے۔ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے صفحہ 253 میں فرماتے ہیں یہ بھی باطل ہے، درست نہیں ہے۔ تو میں علماء احناف سے بھی کہوں گا، علماء بریلویہ سے بھی کہوں گا کہ جن کے ہاں بکثرت جھوٹی اور من گھڑت روایتیں بیان کی جاتی ہیں، اور عوام سے بھی کہوں گا، اور اہل حدیث میں جو 1% ایسے لوگ ہیں جو اپنی منمانی کرتے ہوئے اس قسم کی کچھ روایتیں بیان کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ابھی پچھلے رمضان میں نے سنا ایک پروفیسر سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے، لکل شیء زکوٰۃ و زکوٰۃ الجسد الصوم، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، موضوع من گھڑت روایت ہے۔ تو یہ ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جھوٹ بولنے سے، موضوع روایت بیان کرنے سے بچائے، محفوظ رکھیں، اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ یہ روایتیں غلط ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ایک عالم صاحب یہ ذکر کر رہے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی چاہے تم اقتدا کر لو۔ یہ روایت بھی صحیح اور درست نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے نام نہاد پروفیسروں اور مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو سچ بولنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور محفوظ رکھے۔